آپ نے اس کے خلاف خروج کیا اور کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب آپ خود نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے کہیں تم فوج لے کر یہاں آؤ، لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ تو آپ تشریف لے گئے، تو اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔ تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ تو آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو۔ یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق۔ آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام۔ تو وہ لالچ میں وہ پہنچ گیا، اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر میں، ایک حسین ہے سوات کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے، اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے، تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی۔ تو ایک دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو۔ تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ سوچ لیں۔ وہ سوچنا نہیں تھا، جمعہ کی رات تھی، تو آپ نے سارے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور جنگ سے پہلے آپ خیمے میں پاس بیٹھے، آپ کو اونگ آ گئی۔ اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا
زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرمایا ہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا، مرنا ہو تو کوئی ایسا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، رائٹ پر زہیر بن کین کو قیادت دی، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو قیادت دی، اور درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ عمر بن سعد نے رائٹ کی قیادت شمر کو دی اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی کو دی، اور پہلا تیر اس کمبخت نے چلایا عمر بن سعد نے کہ تم گواہ رہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے حسینی لشکر کے وہ مسلم بن اوسج تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تو زہیر بن کین نے کہا آؤ کوئی میرے مقابلے میں، تو جو بھی آتا اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ تو پھر عمر نے کہا، شمر نے کہا اس کو پتھر مارو ورنہ یہ سب کو مار دے گا۔ ان کو پتھر مارے گئے، زخمی ہوتے 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 ایک نوجوان نے 200 آدمی قتل کیے اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر بن سعد کے پاس۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کٹ گئے ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر اڑا دو، تو شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے 500 بھیجے تیر انداز، جنہوں نے تیر چلا کے سارے گھوڑوں کو مار دیا، تو سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جمعے کا دن تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اذان کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ خوف پڑھی کہ کچھ لشکر کو لڑنے پہ لگا دیا اور کچھ کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز والے لڑنے پہ چلے گئے اور لڑنے والوں نے آ کر نماز مکمل کی۔ آہستہ آہستہ سارے جان نثار شہید ہو گئے اور اہل بیت باقی رہ گئے۔ سب سے پہلے شہید علی اکبر بن حسین تھے۔ اہل بیت 18 تھے، اہل بیت میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہوئے، اور آپ نے جا کر ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ پھر حضرت جعفر کی اولاد عقیل عبداللہ محمد شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد اون محمد شہید ہوئے، پھر آپ کے بھائی عثمان محمد عبداللہ ابو بکر شہید ہوئے، پھر عباس شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ تنہا رہ گئے۔ ایک بچہ وہ خیمے سے نکلا، لاٹھی اٹھا کے آ رہا تھا، تو ایک کوفی نے کہا میں اسے بھی قتل کروں گا، دوسرے نے کہا معصوم بچوں کو کیوں مارتے ہو؟ کہ مار کے رہوں گا، اور اس نے تلوار کا وار کیا، ان کا پورا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ تھے عبداللہ بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ بن حسن۔ تو انہوں نے وہ گرے اور پکارا یا اماں، آئے میرے چچا۔ آپ آگے بڑے زخمی شیر کی طرح اور ان کو کاٹتے ہوئے ان کے سر پر پہنچے اور کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ اس کے رسول کو جنہوں نے ان کی اولاد کو ذبح کیا؟ پھر آپ نے ان کو
اٹھایا، اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا، اور اب تھک کے خیمے کے پاس بیٹھ گئے، لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ کا بچہ عبداللہ بن حسین 2 سال کا، انہوں نے بلوایا یا وہ آیا، تو آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، پیار کر رہے تھے، تو ابن الموقد نے تیر مارا جو سیدھا گلے کے پار ہو گیا، یہاں لگا۔ وہ بچہ آہ بھی نہ کر سکا، تو آپ نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا ایسے، اور یوں آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اچھا میرے مولا، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین تے علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بننے۔ آپ ایسے میرے بچہ کا بازو ٹوٹا، 4 سال کا تھا، تو اس کو جب وہ جوڑنے لگے نا تو گاؤں میں، تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے ادھر چلا گیا کہ مجھے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہوئی، اور میں بھاگ کے چلا گیا۔ اس نبی کے نواسے کو دیکھو، اس علیہ السلام کو دیکھو، اس امام حمام کو دیکھو، جس کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے، اور چہرے پر ایسا سکون ہے جیسے سمندر کا سکون ہوتا ہے۔ جب وہ بھی شہید ہوئے تو پھر آپ اٹھے، آپ کو پیاس بڑی شدید، کم وقتوں نے 3 دن سے پانی روکا ہوا، گرمی کے روزے میں عصر کے وقت کیا برا حال ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے، جن کا 3 دن سے پانی بند ہوگا ان کا کیا ہوا ہوگا۔ تو آپ لشکر کو کاٹتے ہوئے دریائے فرات میں اترے، پانی پینے لگے تو حسین بن نمیر نے تیر مارا جو یہاں لگا آ کر، اور آپ کی گردن خون آلود ہو گئی۔ تو آپ نے کہا اچھا اللہ سے پیاسا ہی ملوں گا، اور واپس ہٹے تو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شمر نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، قتل کرو اس کو۔ جب وہ آگے بڑھے تو آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے دائیں بائیں اپنی پوری بجھتی شمع، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، میرے نبی کے نواسے کی آخری بھڑک تھی، آپ نے دائیں بائیں وار کر کے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن خود لڑکھڑا رہے تھے اس طرح۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا بازو لٹک گیا۔ سنان بن ابی انس نے سیدھا آپ کو نیزہ مارا جو یہاں لگا، اور آپ ایسے شمر نے کہا سر کاٹو، تو وہی سنان جس نے نیزہ مارا تھا وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر خولہ بن ازہا نے کہا تیری ماں تجھے روئے، وہ آگے بڑھا، اس نے سر کاٹا، نیزے پہ چڑھا دیا، 72 شہزادوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ پھر خاندان نبوت کی خواتین کو، بچیوں کو کوفہ کی طرف لے چلے۔ جب حضرت زینب لاشوں سے گزری انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا
صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء ومحمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ۔ اے ہمارے نبی، اے ہمارے نبی، ہمارے نانا، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ آج حسین کی بارات ہے، بڑی خوبصورت۔ آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد قتل ہو گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے۔ اس مرثیے کو سن کر وہ کوفی لشکر بھی رونے لگا جس خبیثوں نے نسل ذبح کی تھی۔ پھر کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے سارے۔ حسین علیہ السلام کا سر سامنے رکھا تو اس نے ایسے چھڑی لے کر منہ پہ مارا، ایسے ہونٹوں پر۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگا، بدبخت، ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا، میں نے اس پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ کہنے لگا تو بوڑھا ہے، ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ پھر زین العابدین بیمار تھے، زندہ تھے، اس نے کہا اس کا بھی سر اڑا دو۔ تو زینب ان سے لپٹ گئی، ابھی تک تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنے خون بہانے کے بعد بھی تیری پیاس نہیں بجھی، اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ تو پھر کیا اس کے دل میں آیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ سارا قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا، جو کہتے ہیں یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ کم بخت اس پہ اس نے کہا تو نہیں تھا پر راضی تو تھا۔ جب یہ قافلہ پیش آیا تو آپ نے تو وہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، دیکھا تیرے باپ نے میرے خلاف بغاوت کی تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا جواب دو، تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو پھر یزید نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیش آیا ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ ناصبیت زہر ہے، توبہ کرو اس سے سارے لوگ جو اس زہر کو پی رہے ہیں اور اہل بیت کی شان گھٹا رہے ہیں۔ پھر اس نے مدینے روانہ کر دیا، حسین کا سر ساتھ گیا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ حسین کا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا، اور جب پہنچی حضرت زینب اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ، سارا مدینہ اکٹھا تھا۔ پھر وہاں جو انہوں نے فریاد کی ہے، آسمان بھی رویا ہوگا اور زمین بھی اور فرشتے بھی۔ میں نے مختصر سا سنا دیا ہے آپ کو،
پیغام حسین یہ ہے اللہ سے وفا کرو، اللہ کے رسول سے وفا کرو۔ دیکھو نا 10 دن شیعہ بھی روتے ہیں، سنی بھی روتے ہیں، کوئی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے، کوئی زنا سے توبہ کرتا ہے، کوئی شراب سے توبہ کرتا ہے، کوئی رشوت سے توبہ کرتا ہے، کوئی ملاوٹ سے توبہ کرتا ہے، کوئی دھوکہ دینے سے توبہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرنے سے توبہ کرتا ہے۔ تو ان آنسوؤں کا کیا فائدہ جو ہماری زندگی بدل نہ سکیں، جو ہمیں حسینی طریقے پر نہ چلا سکیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کی جوتیوں میں جگہ دے دے جنہوں نے اللہ کے نام کو زندہ کیا اپنی جانوں کی قربانی دے کر۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ میرے مالک، ہمارے پاس سمندر جتنے آنسو ہوں، سمندر جتنے، بارش کی قطروں جتنے ہمارے آنسو ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہمارے آنسو ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہمارے آنسو ہوں، ہم تیرے حبیب کی اولاد کا غم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی تیرے نبی نے کبھی سینے سے لگا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی اپنے ساتھ سلایا، ان کے لاڈ اٹھائے، انہیں اس طرح ذبح کر دیا گیا کہ تاریخ کے اوراق بھی روتے ہوں گے جن پر یہ قصہ لکھا ہوگا، چلنے والے قلم بھی روتے ہوں گے جو یہ قصے کو لکھ رہے تھے، جن و انس اس دن روئے ہوں گے جس دن تیرے حبیب کے نواسے کو تیری اولاد سمیت شہید کر دیا گیا تھا۔ میرے مولا، تو نے تو انہیں بڑے درجے دے دی ہوگی، ہمیں ان کے مراسیوں میں قبول فرما، ہمیں ان کے مراسیوں میں قبول فرما، ہمیں ان کے نوکروں میں قبول فرما۔ میرے مالک، جو قربانی تیرے نبی کی اولاد نے دی، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں ناسبیت سے بچا، ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما اور رسول کی محبت نصیب فرما۔ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، آج پوری امت ظلم و ستم کا شکار، آج پوری امت کا طاقتور ظالم بنو اور غریب مظلوم بنو۔ یا اللہ، یہ ظلم سے نفرت، یا اللہ پوری امت کو ظلم و ستم سے بچا دے، پوری امت کو نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ، اتنا مقدس خون کسی کا نہیں تھا اتنا تیرے نبی کے نواسے کا تھا، ان کی اولاد کا تھا، اتنا علی اکبر کا تھا، اتنا عبداللہ بن حسن کا تھا، جتنا عباس بن علی کا تھا، جتنا ابو بکر بن علی کا تھا، اور حسین کا خون تو میرے مولا ایک قطرہ زمین آسمان پہ باری ہوگا۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں معاف کر، جنہوں نے تیرے نبی کے نواسے پہ یہ ظلم کیا، جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں وہ آگ سے بھری ہوئی ہوں اور ہر آنے والا لمحہ ان کے عذاب کو بڑھا رہا ہو اور ان پر شدت کو بڑھا رہا ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمیں ایسی موت نہ دے کہ ہم ظالم بن کر مریں، ہمیں ایسی موت نہ دے
کہ ہم بدبخت بن کے مرے، ہمیں ایسی موت نہ دے ہم لوگوں کے حقوق مار کے مرے، ہمیں ایسی موت دے کہ تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی راضی ہو۔ یا اللہ ایک عمر گزر تیرے نبی کے گھر کی شان بیان کر، مجھے ان کا مراثی بنا کے مجھے ان کا مراثی بنا کے اٹھا، مجھے ان کا مراثی بنا کے اٹھا۔ یا اللہ ان کی شفاعت نصیب کر، ان کے دائیں بائیں جنت میں جگہ نصیب کر، اپنے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر پلا، پانی پلا۔ یا اللہ پوری امت اس وقت گمراہی کا شکار ہے، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ عرب و عجم گمراہی کا شکار ہیں، انہیں ایمان کی روشنی دے دے۔ پوری دنیا کے 5.5 ارب غیر مسلم ہیں، ان کو یا اللہ ایمان دے دے، ہدایت دے دے، اسلام کی دولت دے دے۔ یا اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ختمہ ہو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، تیرا نبی خوش ہو جائے، ان کا گھرانہ خوش ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں بری موت سے بچ، نافرمانی والی موت سے بچ، کفر والی موت سے بچ۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے دوست آئے ہوئے ہیں، پی ٹی وی والے، کیمرے والے، ان سب کو، ان کی نسلوں کو آباد فرما، قبول فرما، شاداں فراہم فرما۔ یہ میرا چھوٹا سا ایک ادارہ ہے جو میں نے اپنی جنت کے لیے بنایا ہے، اس سے قبول فرما لے، اس کو علم کا سمندر بنا دے، علم کا دریا بنا دے، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کی نسلوں کو خوشحال فرما، آباد فرما۔ جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجوں کو بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو اپنی رضا پر ہماری واپسی مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی